السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 16واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 16واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ جو ایک کافر کی سوچ ہوتی ہے، ایسی دور حاضر میں مسلمان کی سوچ بن گئی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں بہت غافل نظر آ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دین سب سے بڑا ہے اور دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہر چھوٹے کو بڑے پر قربان کریں گے، لیکن بڑے کو چھوٹے کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ یعنی ہمیں دنیا کی نعمت ملتی ہے، دنیا میں کوئی منصب ملتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، اور اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، منصب دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ ان سب چیزوں کا ہم لوگ اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عزت کی کہ ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ اور اگر کچھ ہمارے پاس سے لے کر کے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا مال کم ملتا ہے، دولت کم ملتی ہے، جو مانگا وہ نہیں ملا، تو ہم کہتے یار ہماری اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا کہ میں نے مانگا اور اس نے مجھے نہیں دیا، یا میں نے چاہا اور مجھے نہیں ملا، یا مجھے دنیا کی دولت سے بہت کم ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہماری ایک عادت بیان فرمائی، اور اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے آگے کہ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے کس طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن کا سا عذاب کوئی نہ کرتا اور اس کا سا باندھا کوئی نہ باندھتا۔ یعنی اس میں پہلے تو انسان کی عادت بیان کی گئی کہ اسے دنیا ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کی عزت کی، تنگ ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کی اہانت کی گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کا جو مقام ہے اسلام میں وہ دنیا کی کسی چیز کے ملنے یا نہ ملنے پر نہیں ہے۔ یہ تو دنیا ہے، اور آگے بھی اس پر بات ہو گئی ہے کہ دنیا کی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو عام رکھا، چاہے جسے مل جائے چاہے جسے مل جائے، مگر اس میں بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر اس میں کنڈیشنز عزت اور ذلت کا نہیں ہے۔ دنیا ملنا عزت کی علامت نہیں ہے، اور اس میں تنگ دست ہونا ذلت کی علامت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو فیصلہ پرہیزگاری سے ہوتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست صرف متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ جسے دوست بناتا ہے وہ متقی پرہیزگار، اور اللہ کی بارگاہ سے جس کو عزت ملتی ہے وہ متقی پرہیزگار۔ جتنا تقوی میں آگے جائے گا عزت اتنی بڑھتی جائے گی، اور جتنا تقوی میں کمزور ہوتا جائے گا اتنی عزت اس کی کم رہے گی۔ تو اللہ نے دنیا کے مال ملنے یا اس میں تنگی کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے عزت اور ذلت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اسلامی شریعت پر عمل کرنے اور نہ کرنے کو اللہ نے عزت اور ذلت کا ذریعہ بنایا کہ جو آدمی کتنا مالدار ہو جائے، کتنا مالدار ہو جائے، کتنی دنیا حاصل کر لے، مگر آخرت کا اگر اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے تو وہ آدمی ذلیل ہے، بے عزت ہے، وہ رسوا ہے، کہ دین میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست نہیں بنائے گا چونکہ وہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے نہایت غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فاقے گزر رہے ہیں، مگر ہے وہ اچھا، ہے وہ دیندار، ہے وہ پرہیزگار، ہے وہ اطاعت شعار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے، اسے محبوب بناتا ہے، چونکہ جس کو اللہ نے عزت کی بنیاد بنایا ہے وہ اس نے اپنایا ہے۔ تو انسان کی سوچ کیا ہے؟ دنیا ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے میری عزت کی، اور دنیا میں کچھ کمی آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے عزت و ذلت کی بنیاد دنیا کے اوپر نہیں رکھی ہے، میں نے اپنے دین کے اوپر رکھی ہے۔
کہ دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور جس کی کوئی وقت نہ ہو اس کو عزت و ذلت کی بنیاد کیسے قرار دیا جاتا ہے؟ دنیا تو خود اللہ کی بارگاہ میں اتنی ذلیل ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اسے نظر رحمت سے آج تک نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آج تک نظر رحمت سے اللہ نے اس کو نہیں دیکھا، تو جس کو نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ نے، اس کو عزت اور ذلت کا فاؤنڈیشن بنائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے نا وہ خود تکریم کی چیز ہوتی ہے، وہ خود عزت کی چیز ہوتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو اپناؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی اور اس کو چھوڑو گے تو تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ تو جو سب سے بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے، عزت و ذلت کے لینے اور دینے میں اسی کو فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے فرما دیا کہ دنیا کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس نے آج تک اس کو نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں۔ تو جب دیکھا ہی نہیں تو اس کو عزت کا فاؤنڈیشن نہیں بنا سکتے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی ذہانت اتنی گر چکی ہے کہ وہ دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ رب نے میری عزت کی، اور جب اس سے اس چیز میں کمی آ جاتی ہے یا وہ تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کی اللہ نے تذلیل کی، حالانکہ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کی سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس پر بنیاد نہیں رکھی ہے، ہم نے عزت اور تکریم کی بنیاد اپنے دین پر رکھی ہے۔ جو میرا دین اپنائے گا میں اس کی عزت کروں گا، جو میرے دین کو چھوڑے گا میں اسی کو اپنی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا کروں گا۔ مذہب کی بنیاد سب کو معلوم ہو گئی کہ دین ہے، اور دین سب سے بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے اور اللہ اس کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اسلام کفارہ ہے ما مضی کا، یعنی جو گزر چکا ہے ان تمام گناہوں کا کفارہ اسلام ہے۔ یعنی کوئی آدمی 50 سال کی عمر میں مسلمان بنا اور 50 سال یا اس کی نے جب سے وہ مکلف ہوا ہے وہاں سے لے کر کے اس نے کفر کیا، شرک کیا، نہ جانے اس نے کیسے کیسے گناہ کیے جس کا کوئی شمار نہیں ہے، مگر پھر اس کے دل میں آیا کہ نہیں، یہ کفر غلط ہے، اللہ کی دین کے خلاف جانا غلط ہے، سچا اللہ کا دین اسلام ہے اور مجھے مسلمان بن جانا چاہیے۔ بس اس نے ارادہ کیا اور کلمہ پڑھا اور دائرے اسلام میں آ گیا۔ اب اس کی تکریم دیکھو کتنی ہوتی ہے، 50 سال گناہ میں گزارا، کفر میں گزارا، شرک میں گزارا، اور اس کے بعد میں مسلمان بنا، ایک لمحہ ابھی ہوا ہے، یوں کلمہ پڑھا اور اللہ کے جانب سے بشارت آئی، میرے بندے خوش ہو جا، میرے جانب سے یہ یعنی ہیپی نیوز سن لے کہ تو نے اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب ہم نے معاف کر دیے، تو گناہ سے بالکل پاک ہو گیا ہے، اس لیے کہ تو مسلمان بن گیا ہے۔ اب تک گناہ کرنا، اب اپنی زندگی اسی دائرے میں رکھ کے گزارنا تو تیری تکریم بڑھتی جائے گی۔ دیکھو ابھی تو اپنایا تھا، ابھی تو کوئی عمل نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک بندگی کا کوئی حصہ اس نے نہیں لیا ہے، مگر اسلام کے دائرے میں آنے سے اس کو اتنی عزت مل گئی کہ پہلے بشارت آ گئی، نیکیاں تو بعد میں کرے گا، ابھی تو گناہ کا سوال ہے، تو سن، اب تک تیرے جو گناہ تھے سب کے سب ہم نے معاف کر لیے، اس لیے کہ تو نے ہمارے دین کو اپنا لیا ہے۔ دین اپنانے سے عزت آتی ہے، کفر میں عزت نہیں آتی ہے، صرف دنیا کا رہنے سے عزت نہیں آتی ہے۔ اب وہ
جتنا آگے بڑھے گا نیکیوں میں جتنا آگے جائے گا اتنا اللہ کی بارگاہ کا مکرم ہوتا چلا جائے گا۔ واضح ہو گیا اللہ نے عزت و ذلت کی بنیاد دنیا اور متاع دنیا پر نہیں رکھی ہے کہ وہ تو خود ذلت کی چیز ہے، اس پر بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے؟ صرف اللہ کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ اس کا دین ہے، اور اس پر عزت اور ذلت کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اپنانے والا عزت پائے گا اور نہ اپنانے والا ذلیل ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر دنیا عزت کا فاؤنڈیشن بنتا تو آگے بھی حدیث بتائے کہ اللہ ایک لقمہ کھانے کو نہیں دیتا، اللہ ایک لقمہ پینے کو نہیں دیتا، ان کو جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، بھوک کو مار ڈالا جاتا، مگر اللہ نے ان کے لیے بھی دنیا میں رکھا۔ اور کبھی کبھی تو مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ دنیا نن مسلمین کو مل جاتی ہے۔ کیوں مل جاتی ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی مخلوق میں وہ سب سے بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، سب سے بدتر ہے۔ اللہ کی مخلوق میں مشرک و کافر سے بدتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جانور کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے یا کافر جیسا ہے، جانور کو بھی کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جانور مکلف نہیں ہے اور وہ اللہ کے دین کا اور نبی کا کسی کا مخالف نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس میں وہ سینس ہی نہیں ہے، اس کو مکلف بنایا نہیں گیا، اس لیے ان کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے آگے بتایا تھا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک مولانا نے تقریر کرتے ہوئے مجلس میں کتا آ گیا تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ وہابی کو یہاں سے نکالو، تو ہمارے اعلیٰ حضرت اشکبار ہو گئے، بیان روکوا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ مولانا توبہ کرو، کل بروز قیامت اس کتے نے اگر رب سے یہ کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، اس مولوی نے سب کے درمیان مجھے وہابی کہا تھا، وہ پروف کرے کہ میں نے کب اللہ کے رسول کی گستاخی کی تھی، تو پھر انہوں نے مجلس کے آگے مجھے کیوں وہابی کہا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہوئے رو رہے تھے کہ تم نے جانور کو یہ لفظ کیسے دے دیا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ نام جانور کو بھی نہیں دیا جا سکتا کہ جانور مکلف نہیں ہے، مگر وہ ذلیل لفظ اگر بولا جائے تو کل بروز قیامت انصاف کے لیے اس کو درخواست کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ جانور کو بھی نہیں کہا جا سکتا، کتے اور سور کو بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ کافر نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، یہ مکلف ہو کے کفر کرتے۔ تو اولئک ہم شر البریہ کہہ کر کے قرآن نے واضح کر دیا کہ جو بھی آدمی کفر میں جائے اتنا بڑا ذلیل ہے، اتنا بڑا ذلیل ہے کہ دنیا میں اگر تمہارے سامنے کوئی جانور ایسا ہو کہ جسے تم ذلیل سمجھتے ہو اپنے ماحول میں، تو اسے بھی وہ نام نہ دینا جو ایک کافر و مشرک کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل ہے۔ پتہ یہ چلا کفر ذلت کا نام ہے، مگر پھر بھی دنیا اسے دی جا رہی ہے، اس سے روکا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ عزت و تکریم کا فاؤنڈیشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے اتنے ذلیل کو بھی یہاں حصہ دیا جا رہا ہے۔ دین ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو میں ایک بزرگ کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے تو ہر مسئلہ آسان ہے، ورنہ آئے تو ایزی بھی ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ ملکی اعظم من ملک اللہ، ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔
میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، یہ بولے۔ اب مریدین کو بڑا تعجب ہوا، مگر وہ کیفیت ایسی تھی تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن جب آپ کا ہوش برقرار ہوا تو لوگوں نے کہا حضور آج تو آپ کی زبان سے وہ کفر کا کلمہ نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کفر کا کلمہ نکلا تو تم لوگوں نے مجھے سزا کیوں نہیں دی، کیوں چلنے دیا؟ کہا حضور یہ ہم نے سوچا کہ آپ کی وہ کیفیت نہیں تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کہا نہیں، اب اگر ایسا نکلے نا تو درہ لے کر کے مجھے مارنا، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ اسلام کے خلاف جائے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن پوچھا نہیں، انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ وہی ہوا تو آپ بولنے لگے ملکی اعظم میں ملک اللہ، ملکی اعظم میں ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ اب مریدوں نے کیا کیا اٹھایا درہ اور بایزید بسطامی کو مارنا شروع کیا۔ اب جو بھی درہ مارتا ہے نا، مارنے والے کو لگتا ہے وہ مار کے ہٹ جاتا ہے، دوسرا مارنے کے لیے آتا ہے اس کو لگتا ہے، مارتے ہیں حضرت کو مگر لگتا ہے مارنے والے کو، تو پھر وہ لوگ سہم گئے پتہ نہیں کیا راز ہے۔ پھر جب ہوش برقرار ہوا، اس عالم میں واپس آئے، کہا حضور پھر ایسا ہوا؟ کہا سزا کیوں نہیں دی ہے؟ کہا حضور ہم لوگوں نے سزا دی، آپ کو درے سے مار رہے تھے مگر وہ الٹا ہم کو لگتا تھا، آپ کو نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا بتاؤ میں کیا بولتا تھا؟ تو کہا کہ حضور آپ بولتے تھے ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، تو اللہ کا ملک بڑا یا آپ کا ملک بڑا؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں میں صحیح بولا، یہ توحید ہے، کلمہ کفر نہیں ہے۔ کہا کیسے حضور؟ تو فرما کہ اللہ کا ملک تو یہ ہے جو عالم اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا ملک ہے، اور ہم نے جس کو اپنایا ہے، جسے اپنا کہا ہے، وہ ہمارا رب ہے اور اس کا دین ہے۔ اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے دنیا کو نہیں لیا، اسے ٹھکرا دیا ہے، ہم نے صرف اپنے لیے لیا ہے تو رب کو لیا ہے اور اس کا دین لیا ہے۔ اب بتاؤ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ کی ہے، تو اللہ کا ملک کائنات ہے اور میرا ملک اللہ اور اس کا دین ہے۔ اب بتاؤ اللہ بڑا اور اس کا دین بڑا یا کائنات بڑی ہے؟ تو کہا کہ نہیں اللہ بڑا ہے، اس کا دین بڑا ہے۔ تو کہا اس لیے میں نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، کہ اللہ کا ملک یہ کائنات ہے اور میں نے اللہ اور اس کے دین کو اپنایا ہے، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ توحید میں لیا ہے نا اس جملے کو، جو جملہ ہم لوگوں کی یعنی اگر ایسے ہی بغیر سوچے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے نا تو ہر ایک سوچ کر کے یہ کہہ دے گا او یہ جملہ توحید کا نہیں ہے، تو شرک کا، یہ شرک کا ہے۔ اور جس کو آپ شرک سمجھ رہے تھے اس کو انہوں نے عین توحید بتا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے دین سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے عزت اور تکریم کی بنیاد دین پر رکھی، دنیا پر نہیں رکھی۔ اگر تمہیں دنیا مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا، نہ ملے تو صبر کے ساتھ دین کو گزار دینا، اس لیے کہ عزت اس پر نہیں ہے۔ یہ غور کرنا مجھے دین ملا ہے یا نہیں، اور اگر دین ملا تو دین کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ملا یا نہیں۔ اگر یہ ملا ہے تو تو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، یہ نہیں ملا ہے تو فیصلہ کرنا کہ تو اللہ کے نزدیک ذلیل ہے، تو رسوا ہے۔ فاؤنڈیشن دنیا نہیں، فاؤنڈیشن دین ہے، اور اسی پر عزت ہوتی ہے، اور اس کے نہ اپنانے پر آدمی کی ذلت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے بتایا انسان ایسی ذہانت کو یوز نہیں کرتا ہے۔ آیت کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا دین سب سے بڑا ہے۔ اس کی ایک مثال میں حدیث سے آپ کو بتاؤں کتنا بڑا ہے۔ تو
یوں تو یعنی اسلام کے خلاف عمل کرنے پر سزائیں ہوں گی، مسلمان کو بھی ہوں گی، مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، بے شمار جائیں گے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی اللہ فضل فرماتا ہے تو گناہ پر سزا لازم نہیں ہے، یعنی مسلمان اگر گناہ کرے تو اس پر جہنم واجب نہیں ہے، اس کے ایمان پر جنت واجب ہے، مگر کب جائے گا وہ الگ بات ہے، لیکن ایمان پر جنت واجب ہے کہ اللہ اس کو عطا کرے گا، اس کا وعدہ ہو گیا، لیکن گناہ پر جہنم لازم نہیں ہے کہ ذرائع بہت ہیں معافی کے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس لیے کفر سے نیچے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو جہنم کے وجوب کا سبب نہیں بنایا جا سکتا، مگر ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے، وجوباً سبب ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وجوباً سبب بنا دیا سب کے لیے۔ تو مسلمان بھی وہاں جائے گا اور گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد آئے گا، مگر کبھی کبھی اللہ فضل کرنے پر آتا ہے تو اپنے دین کی اہمیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی وہ فضل کے احکام بھی نافذ فرما دیتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا، اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، مگر ہوگا مسلمان، گناہ بہت ہوں گے۔ جب اسے لایا جائے گا 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، گناہ ہی گناہ، میزان عمل میں اس کے دفتر رکھے جائیں گے، نیکیاں بہت کم ہوگی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اب وہ خود دیکھ کے کہے گا کہ میں تو کیا بخشا جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ اس کا نامہ اعمال میں رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ فیصلہ تو اس کو خود معلوم ہے کہ میرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے کیا کہنا ہے تیرا؟ میرا اللہ میں نے تو صرف گناہ کیا ہے، نیکیاں تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ مایوس تو نہیں ہو سکتا ہوں، مگر اتنا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی ایک امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، اس امانت کو لے آؤ۔ ایک ٹکڑا پیس آف پیپر لایا جائے گا، اس میں اس کا ایمان لکھا ہوگا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان نیکیوں والے پلے میں یہ کاغذ رکھ دو، تو وہ کہے گا وہ 99 اتنے بڑے دفتر کے آگے ایک کاغذ سے کہاں وزن بڑھنے والا ہے، چلو رکھنے دو۔ مگر جب وہ پیس آف پیپر اندر رکھا جائے گا نا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ تعجب کرے گا میرے مولا 99 گناہوں کے دفتر کے آگے ایک کاغذ کا ٹکڑا کیسے بھاری ہو گیا؟ تو رب فرمائے گا میرے بندے وہ امانت تیرا ایمان ہے، اس سے بھاری اور وزنی کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے صرف بتانے کے لیے اہل محشر کو کہ اللہ کے نزدیک اس کا دین سب سے بڑا ہے اور اس کے دین کی عزت سب سے زیادہ ہے، اس کو بتانے کے لیے میں نے تیری اس امانت کو ایک ٹکڑے پر لکھوا کر کے وہاں رکھا اور 99 دفتروں پر اسے اس لیے بھاری کیا تاکہ اہل محشر پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے یہاں عزت و تکریم کی بنیاد دین پر ہے، دنیا پر نہیں ہے۔ اس لیے تیری وہ ایمان کی امانت ہم نے تیرے گناہوں پر غالب کر دی اور ہم تجھے نجات دے رہے ہیں۔ تو دین سب سے بڑا ہے، دین سے بڑا کوئی نہیں، دین سے زیادہ عظمت کسی کو نہیں، دین سے زیادہ وزنی کچھ نہیں، دین سب سے بڑا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کی ذہانت کا پرابلم یہ ہے کہ دین کو ہی ہم بھول گئے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اسکول بھیجنا، لانا، رکھنا، پورا اہتمام کرنا لوگ کرتے، ہم ہی نہیں کہتے کہ گناہ ہے، مگر کبھی کبھی اس بچے کی عادت کو بھی دیکھا ہوتا نا کہ یہی بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو اگر وہ یہاں تو کتابیں لے کے نہیں جاتے ہیں نا، اس لیے سمجھ میں کم آتا ہے، کبھی کبھی پاکلنچ تو لے کے جاتے ہیں نا تو عام طور پہ وہ بات جو بنائی جاتی ہے وہ پیچھے رکھی جاتی ہے، وزن اٹھانے والی بات پیچھے رکھی جاتی ہے، تو لوگ لے کے اس کو پیچھے رکھ کے جاتے ہیں۔
لیکن مدرسے کا قرآن ہو، مدرسے کی کتاب ہو، وہ جب اپنی باغ میں لے کے آتا ہے نا، پیچھے لٹکا کے نہیں آتا بچہ، اس کو احتراماً آگے رکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا کہ اس میں قرآن ہے، اس میں کتابیں ہیں۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ میرا دین آگے ہے، بھلے میری دنیا پیچھے ہے۔ اسکول جا کر کے اسکول کی بک کو پیچھے اٹھا کے جانے والا مسجد جب آ رہا تھا تو مسجد کی کتابوں کو آگے لے کے آ رہا تھا۔ اسے پتا ہے یہ کتابیں صرف یہاں تک نہیں، آگے کے جہاں تک ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور جن کتابوں کا بوجھ ہم نے پیچھے رکھا ہے اسے بھی پتا ہے یہ صرف دنیا تک رہے گی، اس سے آگے وہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ مگر اس دنیا کے پیچھے کتنی کوششیں ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول جانا چاہیے، مدرسہ بھلے چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، اسکول کا اہتمام ہونا چاہیے، مدرسہ ایک ہی دن میں نہ جائے کوئی بات نہیں۔ یہی تو یہ مدرسے برباد ہو جا رہے ہیں اور یہ سب مساجد ویران نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ دین کو آباد کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے مدرسے ویران ہو گئے یا جن کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی؟ نہیں، وہ دنیا کو آباد کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہے، اور دنیا کے فیوچر کے تابناک بنانے کے خیال میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدرسوں کو ویران کیا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کا نہ مدرسہ ویران ہو سکتا ہے، نہ مسجد ویران ہو سکتی ہے، نہ اس کی دین کی کوئی مجلس ویران ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا مسلمان اللہ کے دین کی تعلیم لینے کا اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا حریص ہوتا ہے کہ اس کو جہاں سے مل جائے اپنی گمشدہ چیز سمجھ کر کے وہ اسے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ الحکمت دالۃ المومن فحیث وجدها فهو احق بها۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم ہے یہ ایک مومن کی گمشدہ چیز کی طرح سے ہے، جہاں سے ملتا ہے وہ اسے لے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن دین کی مجلس کو بھی ویران نہیں کرتا ہے، خدا کے گھر کو بھی ویران نہیں کرتا ہے، اپنے مدرسوں کو بھی ویران نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں کی مینٹالٹی چینج ہو گئی ہے اور کافروں کی صحبت میں رہ کر کے کفرانہ ذہن ان کو ملتا جا رہا ہے، تو ان کی گود میں بیٹھ کر کے وہ بھی اپنے لیے ایسا ہی سوچ رہے ہیں جیسا ایک کافر سوچ رہا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی سوچ الگ ہے، کافر کی سوچ الگ ہے، اس پر بارہا ہم نے آپ کو بتایا، لیکن دنیا کی ذہانت ایسی ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے سامنے وہی رکھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے مانگنے کے لیے بھئی اپنا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی آدمی مولوی کے پاس آ کے یہ تو دعا نہیں کہا تو مولانا صاحب کوئی تعویذ بنا دو نا میرا بچہ نمازی ہو جائے، مولانا صاحب میرے بچے کے لیے دعا کر دو نا کہ وہ دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں۔ بیمار ہو جائے تو دسیوں فون کریں گے، اور یار ہمارا بھتیجا بیمار ہو گیا، کوئی کہے گا ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، کوئی کہے گا ہمارا بھانجا بیمار ہو گیا۔ ہر رشتے دار کا الگ الگ فون آ رہا ہے، ارے تھوڑا سا تعویذ بنا دو نا یار اچھا ہو جائے، تھوڑا سا دیکھ لو نا فال اس کا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ ایک بیمار ہوا 10 رشتے دار فون کر رہے ہیں کہ وہ پرابلم میں اس کے لیے راستہ نکالو۔ حالانکہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھائی ہمارا بچہ دیندار نہیں ہے، ہمارا بچہ پرہیزگار نہیں ہے، ہمارا بچہ شریعت اسلامی پر نہیں چلتا ہے، وہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، آخرت تباہ ہو جائے گی، جہنم میں جائے گا، وہاں کی سزائے بھگتنا ہوگی، اس لیے آپ دعا کراؤ کہ آپ دعا کرو کہ میرے بیٹے کی نماز ہی قضا نہ ہو۔ کوئی ایسی تعویذ لاؤ کہ اس کو ہم پلائیں کہ اس کی نماز قضا نہ ہو سکے۔ اس علاج کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے لیے سب کوئی آتا ہے۔ ایک نماز غلط پڑھ رہا ہے، برسوں سے غلط پڑھ رہا ہے، جس کا حساب کل بروز قیامت دینا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایک مولوی کے مسئلہ پوچھے اور وراثت میں حصہ تھوڑا سا کم مل گیا، اب دسیوں کا فون آ رہا ہے فلاں کے لیے دیکھو نہیں یار اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ میں چٹ کیا ہے، اس کو وراثت میں کہ اتنا تھا، اس کو اتنا ملا، اس کو کتنا ملنا چاہیے، تھوڑا سا لکھ کر کے دو نا۔ آج کل دارالفتہ چلا ہوا نا تو صرف 2 مسئلے آتے ہیں، ایک وراثت کا جب لینا ہوتا ہے، کھا جانا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جو اپنے لیے لینا ہوتا ہے نا تو مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ملنا چاہیے،
اور دوسرا مسئلہ طلاق کا آتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دیا اب کیا ہوگا. اس کے علاوہ زندگی میں ہزاروں پرابلمز ہے مذہب و ملت کے نام سے, اور آدمی گرتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا, شفا جروفن ہار ہوتا جا رہا ہے, مگر اس کے باوجود اسے دین معلوم کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کمی کا کوئی احساس نہیں ہے. صرف ہائے دنیا اور دنیا کے حصول کے لیے ہی سوال کیے جا رہے, اپنے مفاد کو بچانے کے لیے ہی سوال کیے جا رہے. حالانکہ ایک مسلمان کو اگر پیسے کھو جائے تو بھول جائے, مگر دین میں اگر ایک پرابلم آ رہا ہے تو اس میں شک و شبہ کا بھی شکار نہ ہو. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا, جہالت پہ مت رہنا دین کے معاملے میں, شک پر مت رہنا دین کے معاملے میں, اس کا ازالہ جلدی سے کرنا تاکہ تو سچا مومن رہے اور تیرے عمل میں کوئی کوتاہی نہ آ سکے. تو ہمارے دین نے ہمیں ادھر سکھایا تھا, وہ ذہانت نکل گئی اور دنیا والی ہو گئی جو ایک کافر کی ذہانت ہے. اے مسلمان کیا ہو گیا ہے, تیرے پاس رہنمائی کی کتاب موجود ہوتے ہوئے تو اسے چھوڑ کے کافر کی ذہانت لے رہا ہے. جو وہ سوچ رہا ہے تو سوچ رہا ہے, جو فیصلے وہ لے رہا ہے تو لے رہا ہے, تو تجھے تو اس کا گائیڈ کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے وہ تیری گائیڈ کر رہا ہے. تو قرآن نے ہمیں فرمایا کہ صرف دنیا کی طلب میں مت رہو, وہ لکھ دی گئی ہے, ملنا ہے. ہاں کوشش کو اللہ نے کہا ہے کوشش کرو, یہ الگ بات ہے, مگر اس کے لیے سب کچھ اس کے لیے کرنا یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک مسلمان کا طریقہ یہی ہے, وہ حریص ہوتا ہے, وہ لالچی ضرور ہوتا ہے, مگر اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے, اور جنت کو پانے کے لیے. جیسے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے یہاں گئے, ایک اللہ کے ولی, تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ زاہد آئیے, زاہد کے نام سے ویلکم کیا. تو انہوں نے کہا نہیں بادشاہ میں زاہد نہیں ہوں, زاہد آپ ہیں, میں کہاں زاہد ہوں, میں تو بڑا لالچی ہوں, حریص آدمی ہوں, زاہد آپ ہیں. وہ بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کی بات سمجھ میں نہیں, آپ مذاق کر رہے یا حقیقت بول رہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں کرو, حقیقت بول رہا ہوں, میں لالچی ہوں, میں حریص ہوں, زاہد تو ہے. کہا حضور حکمت بتائیں. تو کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, محبوب فرما دو دنیا کا مال بہت کم ہے, چھوٹا ہے, کم ہے, فنا ہو جانے والا, ختم ہو جانے والا. اے بادشاہ تو دنیا اپنائے ہوئے ہے, قلیل دنیا پر تو راضی ہو گیا ہے, اس لیے زاہد تو ہے کہ جو قلیل پر راضی ہو جائے. او میں بڑا لالچی ہوں, میں نے اس قلیل کو نہیں اپنا, میرے رب مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو تیری بنائی ہوئی بڑی ہوئی جنت چاہیے, بڑی سی جنت چاہیے, وہاں کا ہمیشہ کا آرام چاہیے. تو میں نے تو بڑی سی جنت کو پسند کیا, میں بڑا لالچی اور حریص ہوں. زاہد تو بادشاہ تو ہے کہ دنیا پر راضی ہو گیا, وہاں پر اکتفا کر لیا اور اپنی آخرت کو بھول گیا. میں دنیا بھول گیا ہوں, اپنی آخرت نہیں بھولا ہوں. بتانا یہ چاہتے ہیں ایک مومن کی سوچ آخرت کو کامیاب بنانے کی ہوتی ہے. آج ہماری سوچ سے دنیا کامیاب بنانے کی طرف چلی گئی ہے. ہاں بناؤ دنیا کامیاب, اس سے اسلام روکتا نہیں ہے, مگر اپنی آخرت کو بھول کے دنیا کو کامیاب بنانا یہ سراسر دھوکہ ہے. دنیا بنے مگر آخرت بھی ساتھ میں بناتے جاؤ, تو یہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے. ایک مسلمان ایک جہاں کی کامیابی پر نہیں, دونوں جہاں کی کامیابی پر سرور حاصل کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday we looked at the way of a believer and the purpose of a believer, and how when we receive a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and be thankful. And when afflicted with something in the world, any form of calamity, then we should be patient, and patience has a higher rank than being thankful.
because patience is much more difficult than being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, or being thankful in general. That when a person is afflicted with some sort of calamity, then it's very difficult to be patient, whereas when someone is given something, then it's very easy to be thankful and grateful. So patience has a higher rank, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah is with those who are patient. So today's topic is on what makes a person honorable, what makes a person respectable in this world. Many people feel that receiving the world, or receiving a lot of the world, which can be worldly possessions of any sort, they feel that this is a sign of being honored and being favored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, whereas this is not entirely true. Receiving the world or anything of the world is not a sign of being honored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and neither is deprivation in the world, being deprived of something, having less, being less fortunate in the world, neither is this a sign of being dishonored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Honor and respect are not based on the world. Honor and respect is based on those who are righteous and those who have iman. It is not based on receiving worldly favors or receiving or being fortunate in the world. It is dependent only on obedience and piety and iman, not on receiving worldly things. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, man, whenever his Lord tests him, so man, whenever his Lord tests him by giving him honor and favors, he says, my Lord has honored me. And if he tests him and restricts his livelihood, thereupon he says, my Lord has degraded me. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions both of identity or traits and habits of humans. That whenever Allah subhanahu wa ta'ala gives us favors in this world and blesses us with many things of this world, worldly possessions, then we say that Allah subhanahu wa ta'ala has honored us. And when Allah subhanahu wa ta'ala tests us by way of restricting our livelihood, then we say that Allah subhanahu wa ta'ala has degraded us. We are dishonored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas this is basing respect and honor solely on worldly possessions. And respect and honor are not based on receiving just worldly possessions. Respect and honor are based on a person being righteous. A person in the world, many disbelievers and those who are not righteous, they receive worldly possessions, they have considerable amounts of wealth. Many disbelievers in the world are rich and wealthy. Many people who are not righteous and who are open sinners and transgressors, they are extremely wealthy in this world. They have a lot of the possessions of this world. But that does not mean that they are honorable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Neither does it mean that they are considered respectable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Only those people who are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, only those people who have piety, only those people who are righteous, and those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and in Islam, only those people are considered honorable. So honor and respect are not based on receiving worldly possessions, as worldly possessions are given to anyone. We've looked at this earlier, that worldly possessions, Allah subhanahu wa ta'ala gives the worldly possessions to anyone. This includes disbelievers, unbelievers, and includes righteous and non-righteous people. Allah subhanahu wa ta'ala gives the possessions of this world to everyone. But honor and dishonor are not based on worldly possessions. They are based solely on piety and obedience. If a person is not obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, he is disobedient and goes against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then this person is considered to be dishonorable, dishonored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas a person who has nothing in this world and he is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then this person is considered honorable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So honor and respect in the court of Allah subhanahu wa ta'ala are not based on worldly possessions. Honor and respect is based, honor and respect in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is based on obedience and piety, righteousness, and in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what honor is based on in Islam. That if Allah subhanahu wa ta'ala, in the narration, in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if Allah subhanahu wa ta'ala were to consider this world to have value equivalent to just the wing of a mosquito, then Allah subhanahu wa ta'ala would not even allow the disbeliever to have any of this world at all.
Allah subhanahu wa ta'ala will not give this world to even the disbeliever. Even the smallest portion of it, Allah subhanahu wa ta'ala will not give it to the disbeliever. It is because this world is insignificant in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. So why would honor and dishonor be based on something that is completely insignificant in the core of Allah subhanahu wa ta'ala? So honor and dishonor are based on what is considered to be extremely honorable in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, which is iman, which is obedience, which is righteousness, and not worldly possessions. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, it is all honor belongs to Allah and to His noble messenger and to the Muslims. So honor is attached to Allah, to the messenger and to the Muslims. In this verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions honor with regards to the believer and connected to Allah subhanahu wa ta'ala and to the messenger and not to the disbelievers. So it is Islam and the Muslims that are honorable, and what gives a person honor. And having worldly possessions is not something that is considered honorable in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, except when the person uses this worldly wealth to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then this person is honorable. Otherwise, if a person just has wealth and he amasses the fortune of this world, then even then this person is not considered to be honorable unless he acts upon the way of Islam and is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. In history, throughout history, in the Quran is documented how many kings have come, how many people have come who had extreme amounts of wealth, and what was left of that wealth? Nothing. And were they honorable in the core of Allah subhanahu wa ta'ala? Certainly not. The likes of Fir'aun, who had everything, and he claimed to make paradise on this earth. Despite that, even though he had vast amounts of wealth, where did that lead him? Where did that take him? Nothing. He was punished by Allah subhanahu wa ta'ala, and he'll be punished in the hereafter eternally. And of the world, what was left? Nothing was left of the world. And does he have honor in the core of Allah subhanahu wa ta'ala? No. So even in the world, even though he may have been a king, even though he claimed to be God in this world, and people may have considered him honorable and respectable in this world, but in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, he does not have honor, and neither is he respectable, because it is not based on worldly fortune, it is based on obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And Fir'aun had none of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and for this reason he is not considered honorable. So the key point is that honor and dishonor are based on a person's obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and following the religion of Islam, not based on worldly possessions, as the worldly possessions are given to everyone, including disbelievers. So the religion of Islam is the greatest and most superior from all religions, and for a person it is the greatest and most superior, and it is what will take a person into Jannah. It's what will give a person eternal salvation. Islam, and only Islam. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that Islam is the one that Allah subhanahu wa ta'ala has preferred as a religion, the religion of monotheism. And this is what is the preferred religion. So only those people who are on the religion of Islam will go to Jannah and receive eternal salvation in the hereafter. And anyone who is not on the religion of Islam and follows any other religion, then this person will not receive salvation in the hereafter. Unfortunately, nowadays many people have begun to misinterpret the Quran and misinterpret the words of many of the scholars, what they have written. And many people believe that if a person is a Christian or a Jew in our time, if a person stays upon the belief of Christianity and Judaism, then this person can still attain salvation in the hereafter. This is entirely false, and this is what is known as perennialism. And this is entirely false and not acceptable within Islam. In fact, it is disbelief to believe that. Our belief is that only Islam will take a person into Jannah and will lead to eternal salvation. Staying on Christianity and Judaism and not accepting the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to be the final messenger of Allah, this is disbelief. If a person does not accept the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to be the final messenger in this world, final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, then this person will not go to Jannah and will not receive eternal salvation. So even if a person is a Christian, or even if a person is a Jew and stays on the religion of Judaism, or a person stays on the religion of Christianity, this person will not attain salvation, because he does not believe in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to be the final messenger. And this is from the essentials of the religion, that a person must believe the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to be the final messenger. A person who does not believe so, he cannot receive eternal salvation. So many people are propagating this false ideology
false notion of perennialism, which is not acceptable in Islam. It is only Islam that is superior. It is only Islam that is a preferred religion in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is only Islam that will take a person, or that will give a person eternal salvation in the hereafter. No other religion after the coming of Islam, after the advent of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, no other religion will be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is essential for a person to believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the final messenger. Otherwise he will not attain salvation. So many people who propagate this ideology are entirely wrong. And this ideology and notion is disbelief. In Islam, it is disbelief to believe this, because it is going against the essentials of the religion. So the superiority of Islam is such that in the hadith, there are many hadith that mention this, the summary of which is that a person will have no deeds on Yawmul Qiyamah, on the day of resurrection, on the day of accounting. A person will have no good deeds at all, and a person will assume that he's going to Jahannam as a result of having no good deeds. But Allah subhanahu wa ta'ala will put his iman on the scale, and this iman will outweigh everything that this person has done. Any bad deed that this person has done, iman will outweigh everything, and this person will then go to Jannah, and he will receive eternal salvation as a result of just iman. So a person just having iman shows the greatness of Islam and Iman, that a person just having Iman will attain salvation, eternal salvation in the hereafter. That even if a person has many bad deeds, then he will not be sanctioned to Jahannam for eternity. A Muslim, a believer who has Iman, a person who has said La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, this person is a believer, and he will never go to Jahannam eternally. This is the belief of Muslims, that a person who is a believer will never go to Jahannam eternally. We will always go to Jannah and stay in Jannah eternally, even though a person may go to Jahannam initially for the sake of punishment for the sins that he has done in this world, but eventually this person will then go to Jannah after his punishment, or after the intercession of the Prophet ﷺ. He will go to Jannah, but he will not be sanctioned to eternal life in Jahannam. So this is the belief of a Muslim. This shows the greatness and the superiority of Islam, that just Iman itself, even if a person has millions of sins, just Iman itself outweighs all of those sins, and eventually a person will enter Jannah, or a person will enter Jannah immediately as a result of the intercession of the Prophet ﷺ, or as a result of being forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala, even if he has many sins. So it is Iman that is the greatest, it is belief that is the greatest and most superior, and it's only Islam that is the preferred religion, and that will take us, and that will give us eternal salvation in the hereafter. But it's unfortunate that despite knowing all of this, we have neglected our duties to Islam in pursuit of the world, and in pursuit of amassing the fortunes of this world, which have been described in the Quran as deception and delusion, and which are only temporary, and they will not come with us in the hereafter. It is only a person's deeds that will follow him into the hereafter, whether those be his good deeds or bad deeds. It is only those that will proceed with him into the hereafter, and his wealth will not stay with him. His wealth is not taken with him to the hereafter. This wealth stays in the world. So people have neglected their duties to Islam and forgotten entirely about Islam in pursuit of something that will not proceed with them into the hereafter. And instead they have neglected all those things that will proceed with them into the hereafter. They have neglected fulfilling those duties that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded them to do in pursuit of temporary wealth and possessions in this dunya. It's for this reason that we have abandoned the masajids and the madaris, and it is for this reason that we do not consider Islamic education to be as important as worldly education. That many people, they excel in worldly education, but they completely forget about Islamic education. We are told to pursue worldly education, to do well in the world, but at the same time we should have a balance where we also pursue Islamic education, as it is also very important to have Islamic education. It's for this reason that many people do not have Islamic education, and it's for this reason that when they pursue worldly education, after a certain point, many people, unfortunately nowadays, begin to question their own Iman, begin to question their faith, begin to question Islam, begin to question the existence of Allah. They begin to question all of these things as a result of not having basic Islamic education. And because they neglected and abandoned the basic Islamic education, and all they pursued was the education of this world, then they have no way of knowing the true creed of Islam. They have no way of knowing the true understanding of Islam. And when they are faced with
simple objections, they cannot answer simple objections, and because of this they begin to lose their iman and they start to question their iman. This shows the importance of learning Islamic education in addition to learning worldly education. Otherwise a person will have many objections and will not be able to answer them as a result of not even learning the basics of Islam. So it is fundamental upon a person to learn the basics of Islam and understand the basics of Islam whilst pursuing worldly education. Otherwise a person will then have many doubts and many objections. He will have many objections and he will not be able to answer them as a result of not pursuing Islamic education, and because of this then he may lose his iman. So it's very important for people to pursue Islamic education as well as pursue worldly education. It's necessary that a person focuses also on Islamic education and does not neglect it, and we should also make sure that our children do not neglect Islamic education and they study at least the basics of Islamic education and Islamic creed, so that when they do pursue their worldly education and any objections that do come, they do have the answers to those objections and they do not lose their iman. We need to protect the iman of the future generation by giving them this Islamic education. If we neglect this Islamic education, then we will lose many of the future generation because of the objections that they come up with, and they are not able to answer them as a result of not having the basics of Islamic education. So it's very important for us to pursue Islamic education as well as pursue worldly education, but our focus should also be on Islamic education, so that we can learn Islam and so that we do not leave the religion and people do not have objections that they cannot answer, so that we do not lose the future generation of Muslims. So Islamic education is very important, and obeying Allah subhanahu wa ta'ala and obeying the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, these are very important in this time, in this day and age where people are neglecting the sunnah and following the ways of the disbelievers. We should be following the way of the Prophet ﷺ. We should be educating ourselves and learning about Islam as well as pursuing worldly education. We should have a balance, otherwise we will lose many of the future generation. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.